یہاں جی ایک بڑا اسپیشل اسٹال لگا ہوا ہے جس میں یہ لیڈیز کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے بریسٹ کینسر، جس کو چھاتی کا کینسر کہتے ہیں. تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بھی ہم معلومات دے دیں. جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے اس کی دائی مہم کے لیے بھی یہاں اسٹال لگا ہوا ہے. میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں کہ کیسے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور اس کی پریکاشنز کیا ہیں. آئیے ناظرین جانتے ہیں. جی میم السلام علیکم. جی السلام علیکم. میم جی اس کے بارے میں پریکاشنز اور اس کی ڈائگنوسز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے گا. یہ جی ہمارا بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ انیشیٹ کیا تھا مسز عارف الوی نے، جو فرسٹ لیڈی تھی، اور انہوں نے 5 سال یہ بہت اچھی طرح چلایا ہے. اب نہیں رہی فرسٹ لیڈی مگر پھر بھی ہر ورک کنٹینیوز، ابھی بھی وہ کام کر رہی ہیں اسی پہ. تو اس میں ہم آگاہی دیتے ہیں کہ آپ جو خواتین ہیں وہ اپنی تشخیص خود کریں، اپنے آپ کو خود چیک کریں، ہر ہفتے کریں. ینگ لڑکیاں چند مہینے میں ایک دفعہ کر لیں. مگر اگر ذرا سی بھی گلٹی فیل ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر شروع میں جلدی چلے جائیں گے تو آپ کا علاج پاسبل ہے، آپ کی اور ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیر میں جائیں گے، 4th اسٹیج ہو جائے گی، 5th ہو جائے گی، تو پھر آپ کا مشکل وہ سب پھیل گیا ہوتا ہے. اچھا میم تھوڑا سا، کیونکہ سب لوگ تو یہاں پہنچ نہیں سکتے، جو یہ لوگ چینل میرا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بریسٹ کینسر کو شارٹ کٹ میں بتا دیں ہوتا کس وجہ سے ہے، اور فوری اس چیک کیسے ہو جاتا ہے کہ مجھے ہو رہا ہے، مجھے شک ہے. یہی تو مسئلہ ہے. یہ چیز بریسٹ کینسر جو ہے یہ ہر کسی بھی طرح کا کینسر، اس میں پین نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا. پیٹ میں بھی اگر کینسر ہے تو آپ کو لگے گا بد ہضمی ہے، بس اتنا ہی ہوگا. بریسٹ میں بھی اس میں کوئی نشانی، کوئی سمٹم نہیں ہوتا. یعنی یہ خطرناک وجہ یہ ہے. یہ خطرناک وجہ ہے. آپ نے صرف اپنا معائنہ خود کرنا ہے اور اس کی عادت ڈالنی ہے. اگر ذرا سی بھی گلٹی فیل ہو اور کوئی سخت گلٹی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک ہے. یہ بریسٹ میں جو وہ سخت گلٹی بن جاتی ہے، ڈاٹ سا اندر، بالکل وہ پین محسوس ہوتی ہے یا پین نہیں ہوتی، لیکن وہ گلٹی بن رہی ہوتی ہے. کبھی ہوتی ہے، یا آپ کے بریسٹ کا سائز ڈفرینٹ ہو رہا ہے، بڑا ہو گیا ہے، یا کوئی اور سمٹم ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہاں جا کے وہ آپ کو بتائیں گی، آپ میموگرام کرائیں، اور اس کے بعد وہ جو بھی علاج کریں گی آپ کو، اگر خدا نہ خواستہ نکل آیا ہے تو آپ 1st اور 2nd اسٹیج میں کیوریبل ہے. باقی اسٹیجز جو ہیں 3rd اور 4th میں وہ اللہ اگر آپ کے مدد کر حفاظت کر دے تو بہت اچھا ہے، مگر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیور کرنا. آپ سے رابطہ کوئی کرنا چاہے تو آپ سے کوئی ایڈریس وغیرہ کو آن لائن کو بتانا چاہیے. جی میں یہ ڈال دوں گی آن لائن. ہمارا ہے یہ مسز الوی کی سمینا الوی فاؤنڈیشن ہے، ان کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو تو وہ اس میں تو پروبیبلی نہیں لکھا ہوا، مگر وہ ڈال دیا. ہاں یہ بھی کر رہی ہیں، مینٹل ایلنس میں بھی کر رہی ہیں. ہم اس کے بعد وہ کام کریں گے کہ آج کل اتنی ڈپریشن ہے، پورا پاکستان ڈپریسڈ ہے. ایک تو حالات ملک ایسے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو ہیں، جو ویل چیئرز میں ہوتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، ان کو یہ نوکریاں بھی دلواتی ہیں، فیکٹریز میں لگاتی ہیں. جیسے کہ سرینا میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ڈیسک جاب کر سکتے ہیں نا بیٹھ کے. بہت جی تو اس طرح سے 3-4 چیزوں کے لیے ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ، یہ آرگنائزیشن جو ہے کام کر رہی ہے. اس پہ بہت شکریہ میم آپ کا. اور فرینڈز آپ کو یہ بہت زبردست قسم کی انفو ملی ہے، اور یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے میم نے بتایا ہے، اور یہ میں نے NGO کا سائٹ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، ان کی www.nowdp.org.pk. تو آپ ضرور جناب اس کو جو ہے نا آپ وزٹ کریں. اور میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں اور میرا چینل دیکھ رہی ہیں اس وقت، ان سے اسپیشل یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نا آپ لوگ ایزی مت لیا کریں. یہ ایسی بیماریاں ہیں جو بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور پھیلتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو جیسے میڈم نے بتایا، مزید اگر آپ کچھ اس کے بارے میں انفو لینا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور نزدیکی ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں.